سال 2025 اختتام کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور 2026 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لیکن 2025 میں پاکستان نے کون سی کامیابیاں سمیٹی ہیں؟ بالخصوص بات کی جا رہی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کہ ان کی قیادت میں پاکستان کہاں کہاں کامیابی سے ہمیں ہمکنار ہوتا ہوا نظر آیا، اور اسی پر کچھ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن علی عابد۔ السلام علیکم سمین، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کچھ 2025 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو جہاں اور بہت ساری ہم نے میدانوں میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، وہیں پر ہم بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی۔ تو بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سال پاکستان کے لیے کہ جو اس سے پہلے ہمیں ممکن ہوتی نظر نہیں آئیں۔ سر فہرست کس کو رکھیں گے آپ؟ یقیناً سر فہرست تو آپ 10 مئی کا جو مارکہ حق ہوا تھا، جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا تھا، اس کے بعد تو یقینی بات ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایک عالمی افق پر جو ہے وہ چھا گئے، اور سب سے پہلے تو ان کو اس کامیابی کے بعد حکومت پاکستان نے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی، جو 5 اسٹار جنرل کا عہدہ ہوتا ہے، جو تاحیات ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی۔ پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس میں ریڈ کارپٹ، اگر کسی دنیا کے چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل کا اگر استقبال ہوا ہے، ریڈ کارپٹ استقبال ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں، تو وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بریک تھرو تھا۔ ایگزیکٹلی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ابھی حالیہ لیبیا کے ساتھ پاکستان نے ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی باتیں سننے کو ملیں کہ پاکستان جو ہے وہ پورے عرب کی جو ہے وہ سیکورٹی کا گارنٹر بننے جا رہا ہے۔ ابھی بھی اطلاعات ایسی ہیں، کچھ باتیں اس طرح کی کہی جا رہی ہیں کہ 2 سے 3 جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کب جو ہے وہ فروٹفل ہوتے ہیں۔ جو مین چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے جو 10 مئی کے بعد جو ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد جو ان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوئی ہے، پاکستان کی جو فوجی سفارتکاری تھی اور ایک جو ہماری وزارت خارجہ کی جو سفارتکاری ہوتی ہے، اس میں بڑا بوم آیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو ایک نیا رخ دیا گیا، ایک نئی سمت میں ہمیں گامزن ہوتی ہوئی جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، نئے سمت تو ہمارے پاس تو وہی سمت، تو خیر بہرحال وہی ہے۔ دنیا اب ہماری بات کو سن رہی ہے اور اس کو سن کر اس پر عمل بھی کر رہی ہے۔ آپ 2022 کے بعد اگر یہ دیکھیں، کنٹینیوس سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم ملا تھا۔ ہندوستان کی سفارت خانی کو جو کہا جاتا تھا کہ بھائی وہ بڑی جو ہے نا وہ زبردست سفارتکاری ہے، پاکستان کو جو ہے وہ بڑا پریشر ہے انٹرنیشنلی، لیکن آپ 10 مئی کے بعد دیکھیں کہ وہ بالکل پریشر مودی پر اور بھارت پر چلا گیا، اور پاکستان کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ابھی انڈیا فرسٹ والا جو اس کا اسکیل تھا وہ ختم ہو گیا نا۔ ایگزیکٹلی، انڈیا فرسٹ تو اب بالکل ہی ختم ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو وہ پہلے 6 طیاروں سے شروع ہوئے تھے، اب تک 8 طیاروں پہ جا چکے ہیں۔ تو اب مسلسل جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان جو پاکستان سے 7 گنا بڑی فوج رکھتا ہے، 8 گنا بڑا جو ہے وہ بجٹ رکھتا ہے، اور فوجی طاقت میں بھی بڑا ہے، ان کے پاس طیارے بھی زیادہ ہیں، ہر چیز زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی فوج نے ایک محدود بجٹ میں ایک انتہائی شاندار جو ہے وہ جواب بھی دیا اور ناکو چنے بھی چبوائے۔ صحیح۔ اچھا، ساتھ ساتھ کچھ بنگلہ دیش کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ وہ جو ہم نے 71 کے بعد سے دیکھا پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ جو مراسم تھے وہ کسی طور سنبھلنے میں نہیں آ رہے تھے، اور وہ جو ایک بھائی چارے والی چیز تھی کہ 2 بھائی تھے وہ جدا ہو گئے تھے، اب اس کو ہم نے ملاپ آپس میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو دونوں ممالک کے لیے یہ جو کوششیں برابر ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یقیناً اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی انپٹ ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نظر آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ اگر پاکستان کے تعلقات کسی بھی ملک سے دیکھیں تو وہ 2 حوالے سے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ فوجی تعلقات ہوتے ہیں اور ایک معاشی تعلقات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک جب کسی بھی ملک کے ساتھ مراسم بڑھاتا ہے، خصوصی طور پر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ فوجی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ ان کے کچھ فوجی ٹروپس آتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں ٹریننگ لیتے ہیں، کچھ ٹیکنالوجی کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں جب سے حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے بنگلہ دیش میں، اور وہاں پر ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سال میں فروری میں جنرل الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر خالدہ ضیاء والی پارٹی آتی ہے تو وہ کم سے کم اگر پرو پاکستان نہیں ہے تو اینٹی پاکستان نہیں ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پرو انڈیا نہیں ہے۔ جس طرح حسینہ واجد نے تو ایک طریقے سے گروی رکھ دیا تھا نا بنگلہ دیش کو بھارت میں، تو یہ کم سے کم ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بنگلہ دیش اب ہماری بات سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ نئے سال 2026 کا جو پہلا تحفہ ملے گا پاک بنگلہ دیش تعلقات کا، وہ یہ ملے گا کہ پاکستان
اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے فضائی رابطہ بحال ہونے جا رہا ہے اور فلائٹس جو ہیں وہ کراچی سے ڈھاکہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی. تو یقینی بات ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ایک بار پھر پرانی سطح پر چلے جائیں گے. شیخ حسینہ واجد کے دور سے پہلے والی سطح پر. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے ایک طریقے سے بنگلہ دیش کو بیٹل گراؤنڈ بنا رکھا تھا بھارت کا, اور وہاں سے پاکستان مخالف جذبات بھی بہت زیادہ ابھارے جاتے تھے, اور ریجنل لیول پہ بھی دیکھیں تو وہ ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں انہی کو ٹو کیا کرتی تھی حسینہ واجد. اچھا ساتھ کچھ اگر ہم ملک کے سیاسی معاملات بھی دیکھ لیں تو گو کہ واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم یہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی ریاست کے ساتھ فوج کھڑی ہوتی ہے, تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کافی حد تک کوشش کی متعدد مرتبہ کہ ملک میں انتشار کی کیفیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور کچھ ایسا ہو جائے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو, اس صورتحال کو بھی ہمیں کنٹرول کرتے ہوئے کچھ فیلڈ مارشل کے جو احکامات تھے یا جو ان کی پالیسیز تھیں یا تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر ایک فورم پر جمع کرتے ہوئے نظر آئے. دیکھیں, اب سے تھوڑے دنوں پہلے DGISPR سے ایک سوال ہوا تھا کہ فوج کا سیاست میں کتنا بڑا رول ہے, تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہی رول ہے جتنا دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور مین چیز یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہوتا, سیاسی حکومت میں رول ہوتا ہے. اور بہرحال یہ تو ہر ملک میں آپ کو دکھے گا. تو فوج کا سیاسی حکومت کے اندر ایک رول ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے انپٹس دیتے ہیں, ان کے پاس ایک پورے انٹیلیجنشیا کا نظام ہے, وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس ملک کے ساتھ ہمیں سیکورٹی تھریٹس ہیں, کس ملک کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں, کئی انٹرنیشنلی کیا صورتحال چل رہی ہے, وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں. اس انپٹ کی بیس پر جو ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی بنتی ہے, یا آپ کی داخلہ پالیسی بھی انہی انپٹس کی بنیاد پر بن رہی ہوتی ہے. تو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بس فوج کا اس حد تک تو بہرحال تعلق ہوتا ہے, دنیا کی ہر فوج کا ہوتا ہے. اب مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل عناصر جو ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا جو ہے نا وار کریٹ کی ہوئی ہے. وہ پاکستان کے اندر سے بھی اس طریقے سے جو ہے نا متعدد حملے کر رہے ہیں پاکستانی فوج پر. انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو UK میں بیٹھ کر یا پھر امریکہ میں بیٹھ کر یا پھر کسی اور مغربی ملک میں بیٹھ کر وہ مسلسل فوج کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پولیٹیکلی کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, قوم اور اداروں کے درمیان جو اعتماد کی بحالی کا فقدان نظر آ رہا تھا جو تحریک انصاف چاہتی تھی اس کو ہونے نہیں دیا گیا. میرے خیال میں یہ 10 مئی آپریشن بنیان المرصود مارکہ حق کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے تو کچھ حد تک پھر بھی ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے وہ لوگ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ منفی رائے رکھتے تھے. لیکن جیسے کہ خود کہا جاتا ہے DGISPR کی طرف سے کہ یہ مسلسل بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ فوج لڑ نہیں سکتی. تو 10 مئی کو تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ نہ صرف لڑ سکتی ہے بلکہ بھرپور لڑ سکتی ہے اور دشمن کے دانت کھٹے بھی کر سکتی ہے, اور اس حد تک کر سکتی ہے کہ اپنے سے 7-8 گنا بڑی ہجوم والی فوج کو جو ہے نا وہ جواب دے سکتی. کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کردار ہمیں اکنامیکلی بھی بڑا نظر آتا ہے. ابھی ریسنٹلی مائنز کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے, مائنز اینڈ منرلز کا ایک بڑا پروجیکٹ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے, اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ CPEC آلریڈی چل رہا ہے. SIFC کا ہم نے دیکھا کہ اس کے ذریعے بہت سی انویسٹمنٹ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے, بیشتر پروجیکٹس شروع بھی ہو چکے. تو اکنامیکلی بھی پاکستان کو اسٹیبل کرنے میں ہمیں عاصم منیر کی قیادت جو ہے وہ بڑی لاجواب نظر آتی ہے. دیکھیں بالکل آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جو ایک اتنا خطرناک ریسیشن آیا تھا کہ پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آج ڈوبے کل ڈوبے, آج ڈیفالٹ کیے کل ڈیفالٹ کیے. اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور پھر پولیٹیکل گورنمنٹ جو اس وقت PDM کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ڈیفالٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں ہوا, اور اللہ نہ کرتے اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے تو یقینی بات ہے ایک بہت بڑا مصائب ہوتا کہ ایک ایٹمی ملک ڈیفالٹ کر جائے, یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی. تو اللہ کر کے ہم ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچے. اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ اس وقت وہ چونکہ جنرل تھے عاصم منیر صاحب, ان کا تھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل SIFC بنی, اس کے ذریعے کوششیں کی گئیں کہ لوگوں کو جو ہے انٹرنیشنل جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ان کو لے کر آیا جائے. پاکستان میں ون ونڈو کی جو ہے وہ صورتحال کریٹ کی گئی, اپرچونٹی دی گئی کہ آپ آئیں ون ونڈو کے ذریعے گزریں اور یہاں پر جو انویسٹمنٹ لے کر آئیں. زراعت میں پیسہ لگنا شروع ہوا, دیگر چیزوں میں آنا شروع ہوا. پھر اب جس طریقے سے آپ مائنز اینڈ منرلز کی بات کر رہی ہیں, یہ یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے. آنے والے وقتوں میں جب اس کو پراپر طریقے سے ایگزیکیوشن اس کی ہو جائے گی تو یقینی بات ہے $بلین پاکستان کی اکانومی میں
یہ آئیں گے اور جو اس وقت ہم IMF, ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اربک در پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی چند ارب ڈالر دے دو یا چند کروڑ ڈالر دے دو اور اس کے بعد ہم وہ اپنا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں اور سیدھا کرتے ہیں, تو اس سے کم جان چھوٹے گی. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے لوگ کام کی غرض سے جو ہے وہ یا تو خلیجی ممالک گئے ہیں یا پھر مغربی ممالک گئے ہیں. میکسیمم تعداد خلیجی ممالک کی ہے, تو ریمیٹنس بہت بڑا ہے. اب دیکھیں نا, تقریباً اوور آل پچھلا جو فزیکل ایئر تھا اس میں $38 بلین کا جو ہے وہ ریمیٹنس آیا تھا. اس سال کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 42 یا 43 بلین ڈالرس کی ریمیٹنس آئیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, لیکن وقت لگتا ہے, ہر چیز کو وقت لگتا ہے. جب بھی آپ کبھی بہت بڑے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں تو اوور نائٹ کوئی بھی صورتحال جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے, اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اور پاکستان بھی الحمدللہ آج سے 3 سال پہلے جو صورتحال تھی اور آج کی جو صورتحال ہے کافی بہتر ہے. آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں, ڈالر اسٹیبل ہے. پچھلے 2-2.5 سالوں سے ڈالر ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہے, صحیح ہے نا, بحران کا شکار نہیں ہے. ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک مہینے بعد آپ کو 10-12 روپے کا جم دکھتا تھا, تو وہ کم سے کم 280 کے آس پاس جو ہے وہ ڈالر اسٹیبل ہے. باقی رہی بات دیگر چیزیں کہ بھائی اکانومی میں وہ صورتحال ابھی تک کیوں نہیں بن پا رہی ہے جو کہا جا رہا ہے, تو میکرو لیول پر تو ابھی استحکام دکھ رہا ہے. اور انٹرنیشنل جتنے بھی اس وقت جو اخبارات ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو رپورٹس جاری کرتے ہیں وہ بہت مثبت رپورٹس دے رہی ہیں, لیکن مائکرو لیول پر ظاہر سی بات ہے بہتری آنے میں ٹائم لگتا ہے. اور وہ امید ہے کہ 2026 کے اینڈ تک یا 2027 تک ہمیں مائکرو لیول پہ بھی صورتحال کافی بہتر ہوتی بالکل, یعنی ہم یہ دکھائی کہہ دے گی. سکتے ہیں کہ ابھی سفر مکمل نہیں ہوا, لیکن سمت کا تعین جو کیا گیا ہے یقیناً اس کے ہمیں دور رس اثرات نظر آئیں گے. اور یہ سمت جس پر اس وقت قوم چل رہی ہے اس میں ہمیں قوم متحد بھی نظر آتی ہے, ادارے بھی فعال نظر آتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ریاست بھی خاصی حد تک مضبوط ہو چکی ہے.